بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دے جڑے کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے انہاں دے اندر اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ سبحان اللہ۔ کہ اللہ کریم دیاں مسجداں نو صرف او لوگ آباد کردے نے جڑے اللہ کریم تے اور قیامت والے دن تے ایمان رکھدے نے۔ سبحان اللہ۔ سلسلہ جاری ہے مسجداں دی آبادکاری اور مسجداں دی تعظیم ادب و احترام کرنا بندہ مسلمان دے اوپر لازم ہے۔ آج تواڈے سامنے ذکر کرنا ہے جڑے بندے مسجداں دے وچ حاضر ہوندے نے اللہ کریم دے او مہمان ہوندے نے، اللہ کریم انہاں دی عزت و تکریم فرمائے گا، سبحان اللہ۔ انہاں دیاں عزتاں وچ اضافہ کرے گا۔ سبحان اللہ۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المساجد بیوت اللہ والمؤمنون زوار اللہ سبحان اللہ۔ وحق علی المزور ان یکرم زائرہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماندے نے کہ فرمایا ہے المساجد بیوت اللہ، سبحان اللہ۔ مسجداں اللہ دا گھر نے، سبحان اللہ۔ والمؤمنون زوار اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایمان والے لوگ اللہ عز و جل دے زائرین نے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اگے ارشاد فرمایا وحق علی المزور ان یکرم زائرہ، سبحان اللہ۔ جدی زیارت کیتی جائے اس دے اوپر حق بن جاندا ہے کہ جیڑا او دی زیارت کرن آیا وے او دی او عزت اور تکریم کرے۔ ایک عام قاعدہ بھی ہے، سبحان اللہ۔ کوئی بندہ اگر کسے کولے مہمان بن کے جاندا ہے جیدی ملاقات واسطے جا رہا ہے، او بندہ اپنے ملاقات تے آمن والے شخص نو عزت اور تکریم بھی دیندا ہے، اس دی مہمان نوازی بھی کردا ہے اور دیگر معاملات بھی کردا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس طرح عام دنیاوی معاملات وچ اگر کوئی بندہ کسی دے گھر جاندا ہے ملاقات واسطے او دی عزت کردا ہے تے مسجداں اللہ دا گھر نے، اور جیڑا بندہ مسجداں دے اندر حاضر ہو جاندا ہے مسجداں دی زیارت کردا ہے گویا کہ اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہویا ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ کریم دے ذمہ کرم تے کرم تے لازم ہے کہ اللہ کریم اس بندے نو عزت اور تکریم عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث پاک حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو روایت کیتی گئی ہے، آپ ارشاد فرماندے نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وے المساجد سوق من اسواق الآخرہ، سبحان اللہ۔ مسجداں آخرت دے بازاراں وچوں ایک بازار نے، سبحان اللہ۔ من دخلہا کان ضیفا للہ، سبحان اللہ۔ جیڑا بندہ اس بازار دے اندر یعنی مسجد دے اندر داخل ہوئے گا سبحان اللہ۔ وہ اللہ دا مہمان ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ کریم اس بندے نو بخشش عطا کرے گا، سبحان اللہ۔ اور اس دے نال کیے اللہ کریم اس نو عزت دا تحفہ عطا کرے گا۔ فعلیکم بالارتاء، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تواڈے اوپر ارتاء لازم ہے،
قالوا یا رسول اللہ ومل ارتاء، صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ارتاء کیڑی چیز ہے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدعاء والرغبۃ الی اللہ، سبحان اللہ، اللہ کولو دعا کرنا اور اللہ دی بارگاہ دی طرف شوق اور ذوق دے نال جانا، یعنی مسجداں دے اندر داخل ہونا اور اللہ کولو دعا کرنا، اے ارتاء ہے۔ سبحان اللہ، اور جس وقت کوئی مسجد دے اندر داخل ہوئے گا وہ اللہ دا مہمان ہے اور اللہ کریم اس بندے نو دو انعام عطا کرے گا۔ پہلا انعام ہے کہ اللہ انہوں بخش دے گا، دوسرا انعام ہے اللہ اس دی عزت وچ اضافہ کر دے گا۔ سبحان اللہ، اور تیسری حدیث پاک حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان بیوت اللہ تعالی فی الارض سبحان اللہ، المساجد، بے شک اللہ تعالیٰ دے گھر زمین دے اندر مسجداں نے، سبحان اللہ، وَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَن يُكْرِمَ مَنْ زَارَهُ، اور اللہ کریم دے ذمہ کرم تے وے کہ جیڑا مسجداں دی زیارت کرن آوے اللہ کریم اس نو عزت عطا کرے، اس دیاں عزتاں وچ اضافہ کرے۔ سبحان اللہ، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ایک روایت نقل کیتی ہے، حضرت امام محدث ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حلیت الاولیاء دے اندر بھی اپنی سند دے نال روایت کیتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے اذا کان یوم القیامت یقول اللہ عز وجل این جیرانی، سبحان اللہ، اللہ کریم جدن قیامت دا دن ہوئے گا فرمائے گا میرے پڑوسی کتھے نے، سبحان اللہ، این جیرانی میرے پڑوسی کتھے نے، فیقول الملائکۃ، سبحان اللہ، فرشتے رب دی بارگاہ چرز کرن دے یا ربنا، اے ساڈے رب، ومن ینبغی لہو ان یجاورک، تیرا پڑوسی ہونا کدے لائق ہے، یعنی تیرا پڑوسی کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کریم فرمائے گا این زوار المساجد، سبحان اللہ، جڑے دنیا تے رہ کے مسجداں وچ حاضر ہوندے رہے نے، مسجداں دی زیارت کردے رہے نے، او لوگ کتنے نے؟ او میرے پڑوسی نے۔ سبحان اللہ، مطلب کی ہے کہ اللہ کریم قیامت والے دن انہوں نے اپنا قرب نصیب فرمائے گا، اپنی رحمت دے حصار وچ رکھے گا۔ سبحان اللہ، المختصر کے مسجداں آیا کریمہ دے کلمات جڑے تلاوت کیتے سن انہاں دے مطابق مسجداں صرف او آباد کردے نے جڑے اللہ تے ایمان رکھدے نے اور قیامت والے دن تے ایمان رکھدے نے۔ اور حدیث پاک دی روشنی چ جڑا بندہ مسجداں دی زیارت کردا ہے، مسجداں دے وچ حاضر ہوندا ہے، مسجداں دی آبادکاری کردا ہے، اللہ کریم اس دی عزت وچ بھی اضافہ فرماندا ہے، اس نو بخش بھی دے گا، اس نو اپنا قرب بھی عطا کرے گا، اور اللہ کریم انہاں نو اپنا پڑوس بھی نصیب فرمائے گا۔ اللہ کریم سانو صحیح معنیاں دے اندر مسجداں نو آباد کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ مسجداں جڑے مقاصد واسطے بنائیاں گئیاں نے پہلے ذکر کیتا جا چکیا ہے کہ مسجداں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس واسطے بنائیاں جاندیاں انہاں چ نماز پڑھی جائے، مسجداں اس واسطے بنائیاں جاندیاں انہاں چ اللہ دا ذکر کیتا جائے، اور اللہ دے ذکر وچ میں ذکر کیتا سی شامل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دی ذات اقدس تے درود پاک پڑھنا، قرآن پاک دی تلاوت کرنا، لوگاں دی اصلاح واسطے دین دی تعلیم نو پھیلانا، اے سارے معاملات اے مسجداں دے اندر اللہ دا ذکر کرن دے وچ شامل نے۔ اللہ کریم سانو صحیح معنیاں دے اندر دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔